آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار۔ انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے قرآن کریم کو ابدی پیغام کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا انسانیت کو عطا فرمایا ہے۔ دنیا انسانیت کے لیے، زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کے لیے، اور ان شعبوں کی تخصیص نہیں کی جا سکتی۔ شعبہ زندگی مختلف ہے، متنوع ہے، وہ سماجی زندگی کے شعبے بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی زندگی کے شعبے بھی، خانگی مسائل کے لیے بہت سے رہنما ہدایات کے طور پر بھی، اور پھر انسانی زندگی کے نشیب و فراز میں جتنے بھی مراحل پیش آتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآنی علوم کو سرچشمے کے طور پر بنایا۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، قرآن کے اندر تمام کے تمام علوم موجود ہیں، اور مفسرین متقدمین سے لے کر متاخرین تک اور اگلے نہ جانے کتنے ادوار ایسے آئیں گے کہ قرآنی علوم پر، قرآنی نکات پر بحثیں کی جائیں گی، اور قرآنی علوم سے وہ حیرت انگیز موتی نکالے جائیں گے جو انسانی زندگی کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ قرآنی علوم کی تفسیر کسی ایک موقع پر ختم نہیں ہو جاتی۔ آپ دیکھیے مفسرین کا جو انداز ہے، وہ عربی تفاسیر ہوں یا پھر دوسری زبانوں میں کیے گئے تراجم اور تشریحات ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ علاقائی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے، مختلف تمدن اور تہذیب اور ثقافت کی تبدیلی کے اعتبار سے مفسرین نے، عرب و عجم کے علماء نے قرآنی علوم کو اور قرآنی نکات کی جو تشریح کی ہے وہ حیرت انگیز ہے، اور کسی ایک جگہ پر اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ ہر عالم دین اس بحر زخار میں، اس دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور ان علوم کی مہارت کو پیدا کرتا ہے اور لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے تمام علوم کی بنیاد قرآن کریم میں رکھی ہے، اس لیے دنیا علم کی ابتدا اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ قرآن کریم کے حروف سے اس کی ابتدا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، نبی امی ہیں، لیکن آپ کے ذریعے سے علم کا دریا اور علم کا، آپ کی ذات علم کا سرچشمہ بنی، اور علم کا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس وجہ سے ہے کہ آپ پر قرآن کریم کا نزول ہوا اور وہ علم آپ کو عطا کیا گیا۔ اس علم کے اندر اولین و آخرین اور پوری انسانی زندگی کے مسائل کا حل ہے۔ جب آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن تمام علوم کا سرچشمہ ہے، تو قرآن کے الفاظ کی حفاظت، قرآن کریم کے معانی کی حفاظت، قرآن کریم کے حروف کی حفاظت، یہ امت مسلمہ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ قرآنی علوم کی حفاظت کے لیے مکاتب کا قیام، دینی مدارس کو قائم کرنا، یہ مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کریم کو اتارا ہم نے ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے، تو اہل علم فرماتے ہیں کہ جب قرآنی علوم، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، تو قرآن کے معانی کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے۔ قرآن کے تفسیر کی، اس کے تشریح کی جو اہل علم نے، صحابہ نے، تابعین نے اور تبع تابعین نے جو تشریحات کی ہیں، وہ تشریحات بھی محفوظ ہوں گی،
اور پھر قرآنی علوم کی حفاظت کے لیے جو ادارے قائم کیے جائیں گے وہ ادارے بھی اللہ کی طرف سے حفاظت کا ذریعہ ہوں گے. جو علماء قرآن کے علوم کے لیے، قرآنی تعلیم کے لیے معلم کا ذریعہ بنیں گے، ان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہوگی. اور جب ان سب کی حفاظت ہوگی تو وہ لوگ جو قرآن کریم کے تحفظ کے لیے کوششیں کرتے ہیں، جو اپنا سرمایہ لگاتے ہیں، جو اس کی ہر اعتبار سے دامے درمے قدمے سخنے کوششیں کرتے ہیں، ان کے تحفظ کی اور ان کی حفاظت کی، ان کے دین، ان کے ایمان، ان کے عزت، ان کے آبرو کی تحفظ کی ذمہ داری اللہ کی. میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ایک تو وہ ادارے ہیں جو مکاتب اور مدارس کی شکل میں ہیں، اس کے علاوہ ان اداروں کی بھی ضرورت ہے جو صباحی اور شبینہ مکاتب کی شکل میں ہوں، جہاں پر وقتی طور پر یہ طلبہ نہ بھی آ سکیں، جز وقتی طور پر آئیں. وہ اسکولوں کے بچے بھی ہوں، وہ کالجوں کے طلبہ بھی ہوں، اور وہ رہنمایان قوم بھی ہوں، اور وہ لوگ بھی ہوں جن کے سامنے تجارتی مشغولیات ہیں، تجارتی مصروفیات ہیں. ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ قرآن علوم کو سیکھیں. اگر کوئی قرآن کریم کے 30 پاروں کا حافظ نہیں ہو سکتا تو کیا پھر وہ ایک پارے کا بھی حافظ نہیں ہو سکتا؟ ہمارے یہاں ایک عجیب المیہ ہے بر صغیر کا کہ یا تو آپ کو قرآن کے 30 پاروں کے حافظ ملیں گے یا پھر 10 سورتوں کے حافظ ملیں گے. مجھے معاف کیجئے گا، قرآن کریم کے ایک پارے کا بھی حافظ لوگوں کو بننا چاہیے. آدھے پارے کے بھی حفظ کا رواج لوگوں میں ہونا چاہیے. جو لوگ بڑی عمروں کے ہیں، کالجوں میں ہیں، مختلف مشغولیات میں ہیں، مصروفیات میں، وہ تہیہ کریں کہ ہم اگر مکمل حافظ قرآن نہیں بھی بن سکتے تو قرآن کے بڑی صورتیں ہم یاد کریں، قرآن کی بڑی صورتوں کا ہم حفظ کریں. عشاء کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد عام طور سے جو وہ عمومی مشغولیات نہیں ہوتی ہیں، اس موقع پر بڑی عمر کے لوگ بھی اگر آئیں، اپنے مسجد کے امام سے رابطہ کریں اور 2-4 آیتیں، 2-4 سطر قرآن پاک کی حفظ کی ابتدا اگر کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ 10 سورتوں کے حافظ نہیں رہ جائیں گے، بلکہ ان کی سورتوں کی تعداد اور بڑھ جائے گی اور قرآن کریم کی حفظ کی مقدار بڑھ جائے گی. لہذا اس کی طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور قرآن کریم کے تحفظ کی ضرورت ہے. حضرت مولانا سید مناظر حسن گیلانی نور اللہ مرقدہ نے عجیب مثالیں لکھی ہیں کہ بزرگی کے عمر میں کسی آپ کے اودھ کے ایک بڑے عالم دین تھے شیخ احمدی، ان کے بارے میں تو لکھا ہے کہ بستر پہ تھے، صاحب فراش تھے آخری عمر میں، اور انہوں نے بستر پکڑ لیا اور 1 سال کی عمر میں قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل. شیخ رف اللہ کے بارے میں آتا ہے بنگال کے ایک مشہور عالم تھے، منطق، فلسفہ، کتب حدیث، تفسیر کے بڑے عالم تھے. ان کے بارے میں حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی نے لکھا ہے مولانا آزاد کے حوالے سے کہ وہ جب حجاز گئے تو وہاں پر 1 مہینے کے اندر قرآن کریم کا حفظ کیا. یہ بڑی عمر کی علماء، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کون نہیں جانتا. یہ حج کے سفر میں تھے اور سفر میں ضرورت پڑی، رمضان کا مبارک مہینہ آیا اور قرآن کریم کے لیے وہ تراویح کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے جو ہے تیاری شروع کی اور روزانہ قرآن کریم کی 1 پارہ آپ تراویح کے اندر سنایا کرتے تھے. یہ وہ حیرت انگیز مثالیں ہیں اور 1-2 نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں مثالیں. اور ان سب مثالوں کے تذکرے کے بعد مولانا مناظر حسن گیلانی نے لکھا ہے کہ بڑی عمر میں بھی قرآن کو یاد کرنا صحابہ کی سنت. صحابہ کرام میں آپ دیکھیے مثالیں جو ملیں گی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ابی بن کعب، حضرت علی، اور قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا اور صحابہ کی عمریں کیا تھی. اس عمر کے اندر انہوں نے قرآن کریم کو محفوظ کیا، اس کو اپنے سینے میں بسایا. لہذا اس مبارک قدم کے لیے، اس اقدام کے لیے بڑوں کے اندر بھی حوصلے پیدا ہونے چاہیے. آج کا یہ موقع ہمارے ان خوش نصیب طلباء کے لیے سعادت مندی کا ہے، ان کے والدین کے لیے بھی جو اس ادارے میں جنہوں نے قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کی. آخر میں اس ادارے کی خصوصیات آپ حضرات کے سامنے ہوں گی، لیکن یہ ادارہ اپنے دوسرے اداروں کے مقابلے میں کچھ اور بھی امتیازی خصوصیات کا حامل ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت ہر اعتبار سے فرمائے اور اس کے ذمہ داران منتظمین کی عمروں میں برکت عطا فرمائے.
اور دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.